الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا مسانے میں. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے محبوب اور ہر دل عزیز مدرسہ ریاض العلوم کے اس جلسہ سالانہ میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. الحمدللہ میوات کے پورے علاقے کے بہت سارے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں اور عوام کا بھی بہت بڑا مجمع ہے جو اب تک ڈٹا ہوا ہے. حالانکہ سردی بھی بہت ہے، ٹھنڈک ہے، اور اس کے باوجود آپ حضرات یہاں میدان میں جمے ہوئے ہیں. یہ آپ حضرات کے دین کی، علم کی، مدرسے کی محبت کی دلیل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کے ان جذبات کو قبول فرمائے. عشاء کے مغرب کے بعد ہی سے تقریریں، پروگرام چل رہا ہے. مدرسے کے بچوں نے اچھی اچھی تقریریں کی، ترانے پڑھے، نعتیں پڑھی، الحمدللہ، اور مکالمہ بھی پیش کیا، جس سے مدرسے کی عظیم کارکردگی آپ کے سامنے آئی. مدرسہ بہت پرانا نہیں ہے، چند سال پہلے قائم ہوا اور الحمدللہ ترقی کے منازل بڑی تیزی کے ساتھ طے کرتا چلا جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایسی اچھی تقریر کی، ایسی اچھی تقریریں کی ہیں، ایسی بہترین نعتیں پڑھی ہیں اور اپنے پروگرام کو پیش کیا. صرف تقریر اور نعت ہی نہیں، مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے، عربی کی کتابوں کا جو اجرا ہوتا ہے، بچوں نے اس اجرا کو مشق بھی عربی زبان میں پیش کیا، جس سے مدرسے کی تعلیمی، تدریسی اور مدرسے کی اساتذہ کرام کی محنت کا بہترین نمونہ آپ کے سامنے آیا ہے. اللہم زد، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب سے خوب بڑھاتا رہے. مولانا مبارک صاحب کو لوگ مبارکبادی دیتے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی نوجوانی کو کارآمد بنایا اور بہترین کام کیا. دین کی خدمت کا بہترین سلسلہ شروع ہوا. میں یہاں اس وقت بھی آیا جب یہ کمرے اینٹوں کے تھے، فرش بھی نہیں تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، استنجا خانے وغیرہ کی بھی تنگی تھی. لیکن آج الحمدللہ فراوانی ہوتی چلی جا رہی ہے، کمرے شاندار بن رہے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں میں دوسری منزل بھی بن جائے گی اور طلبہ کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. جلالین شریف تک کی تعلیم بھی ہو گئی ہے. ابھی جلالین کے بچوں نے ترانہ پیش کیا، جس میں اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ اپنے بہترین جذبات کا اظہار کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کو جہاں بھی یہ جائے پھلتا پھولتا رکھے. مجھے لمبی تقریر نہیں کرنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مجمع میں کوئی سو نہیں رہا. اگر شامیانہ لگا ہوتا تو اس کی گرمی سے کئی لوگوں کو نیند آتا، لیکن یہ ٹھنڈک خیر بن گئی کہ ماشاءاللہ نیند نہیں آ رہی، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کی بیٹھنے کو قبول فرمائے. میں نے آیت پڑھی تھی، آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر، دین دے کر، شریعت دے کر، قرآن دے کر، سنت دے کر بھیجا، تاکہ اسلام کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں غالب کرے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک، اللہ کے دشمن، دین کے نہ ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کے منکر، چاہے اسلام کے غلبے کو پسند نہ کریں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ
تعالیٰ اپنے دین کو غالب کریں گے۔ یہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوستو جس دن سے یہ آیت اتری ہے، جس دن سے ہمارے رسول بنے ہیں، جس دن سے قرآن اترا ہے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہر دور میں اسلام غالب ہی رہے گا، اسلام غالب ہی رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے اسلام کو مغلوب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اسلام کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کسی بھی مرحلے میں، زندگی کے کسی بھی موڑ پر، نازک سے نازک، خطرناک سے خطرناک موڑ پر بھی مسلمانوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا دین سارے دینوں پر غالب ہے، ان کے دین کے مقابلے میں دنیا کا کوئی دین آ ہی نہیں سکتا، اس کے مقابلے میں سارے دین مٹ سکتے ہیں لیکن کوئی دین اسلام نہیں مٹا سکتا۔ دوستو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کی مثال کیسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال دھان کا پودا، گیہوں کا ہرا ہرا پتلا سا پودا جو ایک بالش کا ہوتا ہے، اور ہوا آتی ہے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے لیکن کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے تھپیڑے آتے ہیں، گردشیں لیل و نہار آتی ہے، حالات آتے ہیں اور لوگوں کی حملے غارت ہوتی ہیں، ہوا ان کو تھپیڑے لگاتی ہے، ادھر ادھر گرتے بھی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک دن اس میں دھان آ جاتا ہے، ایک دن اس میں گیہوں آ جاتا ہے، اور کسان اس کو کاٹ کر اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہے، حالات کے تھپیڑوں کے باوجود بھی وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ دوستو یہی حال ہے اسلام کا، ہمیشہ حالات آئیں گے، کبھی وہ دھمکی دے گا، کبھی وہ حملہ کرے گا، کبھی وہ سازش کرے گا، اور مسلمان تھوڑا ادھر ادھر ہوتے بھی رہیں گے، کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے، لیکن آخر کار منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، کوئی طاقت ان کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتی۔ اور پھر حضور نے اللہ کے دشمنوں کی مثال دی، کافر کی مثال، اللہ کو نہ ماننے والے کی مثال، صنوبر کے درخت کی طرح، برگد کے درخت کی طرح جو بہت موٹا ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہے وہ ہلتا نہیں ہے، جڑ اس کی کھڑی رہتی ہے لیکن ایک دن جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، مومن کبھی جڑ سے نہیں اکھڑتا۔ دوستو قرآن میں اللہ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم پھر بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ جو قومیں تہس نہس ہو گئی، تباہ برباد ہو گئی، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُضِيَ دَابِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جابر ظالموں کی جڑ ختم ہو گئی، کٹ گئی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوستو اسلام کبھی جڑ سے اکھڑنے والا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب آپ نے آخری حج فرمایا اور خطبہ دیا تھا، اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر حضور نے خطبہ دیا، کوئی مائک نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، 1,00,000 کا مجمع تھا، اور حضور نے خطبہ دیا، سامنے والا جیسے سنتا تھا پیچھے والا بھی ایسے سنتا تھا۔ یہ معجزہ تھا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس خطبے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بڑی بڑی سوچی کے ساتھ تڑپ کر دعا کی۔ عرفات کے میدان میں تو ہماری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، حضور کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ عرفات میں دعائیں اتنی قبول ہوتی ہیں، کسی آدمی نے، اللہ والے نے عرفات کے میدان میں شیطان کو دیکھا، ایک دم دبلا ہوا جیسے لگتا ہے ٹی بی ہو گئی، بہت دبلا پتلا۔ پوچھا کہ اتنے دبلے کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگے عرفات کے میدان نے میری کمر توڑ دی، میں نے لوگوں کو سال محنت کر کے ایک ایک گناہ کی مہینوں محنت کیا اور لوگوں سے گناہ کرایا، اور میں سمجھ رہا تھا جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن عرفات کے میدان میں آ کر دعا مانگ لیا، رو دیا، آنسو بہا دیا، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میری ساری محنت برباد ہو گئی، تو میں کیوں نہ روں؟ بہرحال عرفات کے میدان میں
دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعا مانگی تھی، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی ہے۔ غور سے سنیے گا، حضور نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی ہے، کوئی میری امت کو ختم نہ کر سکے، کوئی ظالم و جابر میری امت کو تباہ و برباد نہ کر سکے، اور قیامت تک میری امت باقی رہے۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ابھی آپ عرفات کے میدان سے باہر بھی نہیں نکلے تھے، میدان ہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج کر بشارت سنا دی، اے میرے محبوب آپ کی دعا قبول، اے میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ تو مسلمانوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبوتے پر میں کہتا ہوں، اس ملک میں اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے، ہم تو انشاءاللہ قیامت تک یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ منبر، یہ خانقاہ ہیں، یہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں انشاءاللہ اس ملک میں اور دنیا کے سارے ملکوں میں قیامت تک باقی۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، بہت بڑے بڑے ملک، ایٹم بم ہم کے پاس، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑے بڑے ہتھیار ہیں، ساری دنیا کو تحس و ناز کرنے کے اسباب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن پوری دنیا عیسائیت میں عیسائیوں کے سینکڑوں ملکوں کے اندر ایک بھی انجیل کو زبانی یاد رکھنے والا موجود نہیں۔ حالانکہ انجیل پتلی سی کتاب ہے، ہمارے ان طلبہ کو دے دیا جائے تو 1.5 مہینے یاد کر کے رکھ دیں۔ اور اسی طرح سے یہودی آج پوری دنیا میں ان کی بھی اہمیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فلسطینیوں نے ان کی عزت کو خاک میں ملایا، فلسطینیوں نے ان کا حوبہ نکال دیا، ان کی انٹیلیجنس، ان کی فوج، ان کی طاقت، ان کی سازش کو فلسطینیوں نے مٹی میں ملا دیا، اور انشاءاللہ دن بدن مٹی میں ملتے چلے جائیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس جو ہے یہودی میں ایک بھی یہودی توریت کا حافظ نہیں، حالانکہ توریت بہت پتلی ہے، انجیل بہت پتلی ہے، اس کا کوئی حافظ نہیں ہے، اور الحمدللہ قرآن کریم کے حافظوں کی تعداد اتنی ہے کہ کوئی اس کو گن نہیں سکتا۔ گاؤں میں مدرسے چل رہے ہیں، کسی میں 10 حافظ، کسی میں 20 حافظ، کسی میں 100 حافظ، تو حافظوں کی تعداد قرآن کریم کے حافظوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو دوستو وہ لوگ جو اپنی مذہبی کتاب ہی یاد نہیں رکھ سکتے، وہ ہمارا دین کیا خراب کریں، وہ اپنے دین کی خیر منائیں۔ دوستو میں ایک واقعہ سے آگیا، مایوسی کی کرن، مایوسی کے اس ماحول میں امید کی کرن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ملک میں ہندوستان میں انگریزوں نے طے کر دیا کہ ہم پورے ملک سے اسلام کو بچا دیں، لارڈ مکالے جو انگریزوں کا وزیر تعلیم تھا، اس نے اپنے حکومت کے نشے میں اعلان کر دیا ہم اسکول کھول کر، سرکاری مدارس کھول کر، سرکاری مشنریاں کھول کر ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز۔ یہ انگریزوں نے پالیسی بنائی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے بزرگان دیوبند کے مقرروں کو، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی عبد اللہ مہاجر مکی، ان اللہ کے فقیروں نے، ان اللہ کے بندوں نے، ان لاٹ اور بوریے پر بیٹھنے والوں نے تخت شاہی پر بیٹھنے والوں کے مقابلے میں مدرسہ کھول کر اعلان کر دیا ہم دیوبند کا مدرسہ کھول کر ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی۔ مسلمانوں بتاؤ ہم مکی اور مدنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے ہیں کہ نہیں بولو، ہم اٹھا کے بولو مکی مدنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم مکی اور مدنی۔ چنانچہ ہر مسلمان بے تاب ہوتا ہے، کہتا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور لاک ڈاؤن کے بعد حالات خراب ہو گئے، کاروبار خراب ہو گیا، لیکن حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ارے بڑھ گئی، ان کو دیکھو عمرہ کرنے جا رہا، پہلے لوگ تنہا جاتے تھے، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پہلے مالدار جاتے تھے، عالم علماء غریب مالدار سب جا رہے ہیں۔ دوستو یہ مدینے اور مکے کی محبت کی بات ہے۔ علماء دیوبند نے جو منصوبہ بنایا تھا
اللہ سے جو امید رکھی تھی وہ امید اللہ تعالیٰ نے پوری کری۔ انگریز چاہتا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو مٹا دے، دارالعلوم مدرسوں کے خلاف سازشیں آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ انگریز نے ایڑی اور چوٹی کا دور لگا دیا کہ دارالعلوم دیوبند بند۔ دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند بند ہوا یا انگریز ہی بند ہو گئے؟ انگریز ہی بند ہو گئے، نام و نشان نہیں ہے۔ حکومت کے نشے میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مدرسوں کو بند کر دیں گے، دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیں گے، لیکن دوستو وہ کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور دارالعلوم دیوبند اور اس کے نقشے قدم کرنے والے لاکھوں مدرسے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی طاقت اور قوت ان مدرسوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ جو ختم کرنے آئیں گے دوستو وہی کہاں گئے پتہ نہیں چلے گا، اور یہ مدرسے باقی رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ چنانچہ میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مایوسیوں میں اگر آپ دارالعلوم دیوبند کو سوچ لیں تو انشاءاللہ ساری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ کن حالات میں دارالعلوم دیوبند کھلا ہے؟ انگریز کی حکومت ہے، اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، بڑے بڑے علماء کو پھانسی دے دی گئی ہے، دلی میں 1000 ختم کر دیے گئے، بڑے بڑے خاندانوں کو جو علمی خاندان تھے یا تو انہیں تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا، یا ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مکے کر کے چلے گئے، شاہ عبد الغنی مجددی مدینے ہی چلے گئے، شاہ یعقوب چلے گئے، شاہ اسحاق بڑے بڑے علماء چلے گئے دوستو، اور عجیب صورتحال تھی، لیکن ان حالات میں دیوبند کا مدرسہ شروع کیا گیا۔ ایک استاد اور ایک شاگرد سے مدرسہ شروع ہوا تھا، استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود، اور الحمدللہ 150 سال سے اس مدرسے کے کارنامے بھی۔ دوستو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی نے بچپن میں خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہر نکل کر ہر طرف جا رہی ہے۔ کسی عارف کامل نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں۔ آج پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ امریکہ میں اگر مدرسے ہیں تو وہ دارالعلوم دیوبند ہی کی وجہ سے، افریقہ میں اگر مدرسے ہیں تو وہ دارالعلوم دیوبند، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں، جاپان میں، جہاں بھی مدرسے ہیں سب فیض ہیں، سب اثر ہیں، سب برکت ہیں، سب نتیجہ ہیں، سب شاخ ہیں دارالعلوم دیوبند کی۔ حرم کے امام دیوبند میں تشریف لائے تھے، اپنی تقریر میں انہوں نے کہا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا، جس ملک میں بھی گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح۔ دوستو اب بتاؤ کن حالات میں مدرسہ کھلا تھا اور اللہ نے کیسا کام لے لیا۔ وہ دارالعلوم دیوبند کو اگر سوچو گے، اس کی نظیر سامنے رکھو گے، اس کو دھیان میں رکھو گے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ ایک مدرسے نے آج بھی الحمدللہ دارالعلوم دیوبند 15 سال محدث پیدا کرتا، فقیہ پیدا کرتا، مفسر پیدا کرتا، صوفی پیدا کرتا، دین کے دائی پیدا کرتا ہے، اللہ والے پیدا کرتا ہے، خانقاہیں چلانے والے پیدا کرتا ہے، اور دوستو دین کی شمعیں ہر طرف جگمگا رہی ہیں۔ آج اس کفرستان میں دارالعلوم دیوبند اور مدرسوں کی برکت سے اسلام اور دین کی حالت جیسی ہے، عرب ملکوں میں بھی دین کی حالت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ 32 دانت کی بیچ میں جس طرح سے زبان محفوظ ہے، اسی طرح سے کفر و شرک کے الغار میں الحمدللہ ان بزرگوں کی برکت سے دین محفوظ ہے، شریعت محفوظ۔ آج سے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام حضور جو قرآن پڑھتے تھے وہی آیات اور وہی قیامت تک پڑھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جو حدیثیں بیان کی تھی وہی دارالعلوم دیوبند میں، مدارج العلوم سہارنپور میں، ندوۃ العلماء میں، مدرسہ ریاض العلوم میں، اور چپے چپے میں وہی حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ دوستو حضور کی سیرت زندہ ہے، حضور کے اقوال زندہ ہیں، حضور کے کارنامے زندہ ہیں۔ انشاءاللہ صبح انشاءاللہ جس طرح سے حضور زندہ جاوید ہے اور قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں، تو قرآن و حدیث کے محافظ، یہ علماء، یہ مدارس، یہ دیندار اللہ والے انشاءاللہ یہ بھی کبھی ختم ہونے والے
یہ ہمیشہ باقی رہے گا، بالکل کوئی مایوسی نہیں ہے۔ یہ جو حالات ہیں ہمارے ہوتے میں پہلے ہی بتا دیا گیا، کیڑے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، تم ادھر گرو گے ادھر گرو گے، لیکن کھڑے ہو جاؤ گے۔ دوستو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضور نے جو بتایا ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ مسلمان قیامت تک باقی رہیں گے اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ مدرسہ ایک جنگل میں قائم ہوا، آج ماشاءاللہ منگل ہے، بہار ہے، اتنے لوگ یہ ذرے جو جس پر آپ بیٹھے ہیں آج سے 7-8 سال پہلے سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان ذروں میں اور اس زمین پر اس خاک پر اتنے بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے، اتنے زیادہ دیندار تشریف لائیں گے، اتنے اللہ والے تشریف لائیں گے اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند گی۔ دوستو یہ اسلام کی دین کی قبولیت کی دلیل ہے، مدارس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مدارس کی قدر کرنے کی اور ان مدارس کو اپنی آنکھوں سے لگانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں میوات کے مسلمان جو ماشاءاللہ بہادر ہیں، جری ہیں، اللہ والے ہیں اور دین کے یہاں سے سلسلے چلے ہوئے، میں ان مدارس میوات کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو زیادہ اسکولوں میں نہ بھیجو، کالجوں میں نہ بھیجو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو۔ میں صحیح کہتا ہوں اسکولوں اور کالجوں میں جانے کے بعد میوات کی تہذیب ختم ہو جائے، اسلام کی تابانی اور اسلام کی رونق ختم ہو جائے گی، اور مدرسوں میں اگر بھیجو گے انشاءاللہ عالم ہوں گے، حافظ ہوں گے، دیندار ہوں گے، تمہارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں گے اور تمہارے بزرگوں کی تاریخ یاد رکھیں گے۔ دوستو آج عربی پڑھنے والے ہی دین کے خادم ہیں، عربی پڑھنے والے ہی فتنوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں، عربی پڑھنے والے ہی دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو آپ مدرسوں میں بھیجو، اور ماشاءاللہ مدرسے تو آج کل بڑے آگے بڑھ چکے ہیں، کمپیوٹر بھی سکھا رہے ہیں، جدید تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ تم اسکولوں اور کالجوں میں فیس یہ دے کر جتنا کمپیوٹر سکھواؤ گے، جتنی مذہبی تعلیم دلواؤ گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اس سے زیادہ اچھا تعلیم یہ مدرسے تم کو دے دیں گے، یہ مدرسے تم کو دے دیں گے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ کالج میں پڑھ رہا ہے، ٹائی لگا کر لے کر پہن کر روزانہ جا رہا ہے اور جاتا ہے کالج میں کافی پڑھ کے چلا کچھ بھی نہیں سیکھتا، اور انہیں اسی عمر کے بچے کو تم مدرسے میں بھیج، نہ ڈونیشن دینا پڑے گا، نہ تم کو فیس دینی پڑے گی، اور یہ مدرسے والے اس کا ایمان بھی صحیح کر دیں گے، عقیدہ بھی صحیح کر دیں گے، دعا بھی یاد کرا دیں گے، التحیات بھی یاد کرا دیں گے، اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی، دعائے قنوت ساری قرآن کا ناظرہ بھی کرا دیں گے، قرآن کی زبانی یاد بھی کرا دیں گے، اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے زیور سے بھی ان کو آراستہ کرا دیں گے۔ ابھی میں نانوتا بھی گیا تھا، وہاں ایک مدرسہ چلتا ہے، ایک بچہ چھوٹا سا 15-12 کا حافظ ہے، اس نے انگریزی میں تقریر کی، ماشاءاللہ 15-12 کا حافظ نے انگریزی میں تقریر کی، اور جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر موجود تھے، انجینئر موجود تھے، اور بڑے بڑے پروفیسر موجود تھے، پڑھے لکھے، نانوتا تو پڑھے لکھے لوگوں کی بستی ہے، سب آشاش کر رہے تھے ہماری عمریں اسی وادی میں گزر گئی، ہم ایسی انگریزی نہیں بول سکتے جو یہ عربی پڑھنے والا بچہ بول رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے، دین پڑھنے سے دل روشن ہو جاتا ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے، وہ قرآن بھی اچھی طرح سے یاد کرتا ہے اور عصری تعلیم بھی بہت جلدی آتی ہے، اس لیے کہ اس کا دل روشن ہو گیا، مجلہ اور مصفہ صاف اور پاکیزہ ہو گیا۔ علی گڑھ میں جو بڑے بڑے پروفیسران ہیں وہ اپنے بچوں کو ہندی پڑھاتے ہیں، ان کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ اس لیے ہندی پڑھاتے ہیں، سچ ہے ہندی پڑھا رہا ہے، ہندی پڑھے گا دماغ تیز ہو جائے گا، پھر انگریزی میں اچھا چلے گا، انگریزی میں اچھا چلے، نیت اچھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حفظ پڑھنے سے قرآن دماغ تیز ہو جائے گا، ذہن تیز ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا۔ دوستو وہ کلام جو لوح محفوظ سے جبریل کے ذریعے حضور کے سینے میں آیا ہے اور حضور کے سینے سے ساری امت میں منتقل ہوا ہے، دوستو اس قرآن میں کتنا نور ہے، کتنی رونق ہے، کتنی برکت ہے، کتنی شادابی ہے۔ اب جس سینے میں وہ قرآن پہنچ گیا ہے اس سینے کی
کہ رونق کا کوئی عالم اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جب سینہ رونق والا ہو گیا اور پاکیزہ ہو گیا، صاف ستھرا ہو گیا، تو ساری تعلیم کے لیے وہ آسان ہو جائے گا، وہ سائنسداں بھی بن جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی حافظ ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ اتنا عمدہ ڈاکٹر ہوتا ہے کہ اس کا آپریشن کبھی غلط ہوتا ہی نہیں۔ اگر حافظ سائنسداں بن جاتا اتنا بڑا سائنسداں بن جاتا کہ وہ غلطی کرتا ہی نہیں۔ حافظ اگر انجینئر بن جاتا ہے اتنا شاندار انجینئر بنتا ہے کہ دوسرے انجینئر اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے مسلمانوں، تم اپنے بچوں کو پہلے مدرسوں میں لاؤ، حافظ اور عالم بناؤ۔ یہ مدرسہ جو کھل گیا ہے، میں اس علاقے کے لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ مولانا مبارک کا یہاں آنا کتنا مبارک ہو گیا کہ ماشاء اللہ رات کے 11 بجے شاندار مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کمرے میں بہترین حافظ میں لڑکیوں نے اچھی تقریریں کی۔ میں آخری بات کا اعتبار کو ختم کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے میں سنتا ہوں ایسی شاندار تقریر کی۔ معاف کیجیے گا، ان بچوں مائک پر آ کر بے جھجک بولے، ان بچوں کے باپ اگر مدرسوں میں نہیں پڑھے ہیں ان کو اگر مائک پر لا کر کھڑا کر دو تو ان کا پیر کاپنے لگے، نہیں بول پائے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے نے ان کے اندر کیا طاقت پیدا کر دی، کیا علم کے جوہر کو سجا دیا ہے، کتنا بے خوف بنا دیا ہے، اور علم کی دولت سے کتنا مستغنی کر، علم کی دولت سے ان کو کتنا نواز دیا ہے۔ بہترین تقریریں کر رہے ہیں اور جھجک بھی نہیں رہے، چاہے جو بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے مولانا زاہد بیٹھے شیخ الحدیث ہیں، ان کے سامنے تقریر کر رہا ہے، کوئی جھجک نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ دوستو، یہ جرأت رندانہ، یہ ایمان کی کیفیت، یہ علم کا یقین اور یہ علم کی مضبوطی ان بچوں کے سینوں میں ان مدرسوں نے ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو قیامت تک باقی رکھے، اور یہ مدرسہ اللہ تعالیٰ اس کو دن بدن ترقیات سے سرفراز فرمائے، نظر بد سے بچائے، دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور علاقے میوات کے سارے مسلمانوں اور سارے علماء اور سارے دینداروں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اس مدرسے کی اور تمام مدرسوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، میں نے جو کچھ کہا ہے اگر بہت زیادہ بول دیا، ارادہ نہیں تھا کہ اس ٹھنڈک میں آپ کو دیر تک بیٹھا ہوں، لیکن آپ لوگ غور سے سن رہے تھے، قصور آپ کا بھی۔ اگر آپ غور سے نہ سنتے، اٹھ کے جانے لگتے تو میں بھی پہلے بند کر دیتا۔ تو اگر میری تقریر لمبی ہوئی ہے تو اس میں آپ کا بھی قصور ہے کہ آپ نے غور سے سنا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غور سے سننے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ کامیاب فرمائے، اور اس اجلاس کو درجہ دعا درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے علماء ربانیین یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کی عمروں میں، سب کی صحت میں، سب کے فیوض و برکات میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ، اس مدرسے کو قبول فرما لے، قبولیت کا وقت ہے، بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں سے لاج رکھ کر اس مدرسے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے، مولانا مبارک کی عمر میں، صحت میں، ہمت میں، جرأت میں برکت نصیب فرما، ان کی ہر طرح سے غیب سے حفاظت فرما، اور ان کو اپنی نصرت کے سائے میں، اپنی حفاظت کے سائے میں، الہ العالمین اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو اور دین کی حفاظت فرما، علاقے میوات کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی، یہاں کے دینداروں کی، یہاں کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مداہر العلوم سہارنپور کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما، جمعیت علماء ہند کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، دین کے سارے خدمت گزاروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ الہ العالمین تیرے فلسطینی بندے جو الجہاد ماضی الی یوم القیامہ کے مصداق ہیں، جو ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اے اللہ جنہوں نے بدر و احد کی یاد ادا کر دی ہے، الہ العالمین جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے بھی نہیں، بیمار پڑ جائے تو علاج بھی نہیں ہے، زخمیوں کے زخموں پر باندھنے کے لیے پٹی اور مرہم بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے شیر، اللہ کے بہادر دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہودیوں کے نظام ہستی کو مرہم کر رہے ہیں۔
اور یہودیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ الہ العالمین یہ شیر کے مصداق ہیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے قید ہے کرتا ہے چراہی۔ الہ العالمین ان کی غیر سے بات فرما، ان کی نصرت فرما۔ اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے سبیل پیدا فرما دے، جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں اے اللہ ان کے لیے غیر سے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ الہ العالمین جن بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کو عمر پر پہنچ گئے ہیں اور مناسب جوڑا نصیب نہیں ہو رہا ہے اے اللہ انہیں غیر سے بے جہیز کی شادی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میں اب نواتیوں میں بھی یہ رواج ہو رہا ہے کہ شادیوں میں کارن لے رہے ہیں، اے اللہ کارن لینا بیکار ہے۔ الہ العالمین ان کو سادگی کے ساتھ بلا جہیز کے اپنے رب اپنی ذات پر بھروسہ کر کے شادی کرنے کا توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جہیز کی لعنت سے سب لوگوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اپنے رسول پاک کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ پہلے نماز ہوگی بعد میں